السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز. میں ہوں احمد سلمان انیس. ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف پراپرٹی واچ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پراپرٹی واچ از اے پروگرام جو ہے سارا ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن اور پراپرٹی سے متعلق آپ لوگوں کی آراء اور فیڈ بیک کے بیک گراؤنڈ میں یہ پروگرام ہم تیار کرتے ہیں. جو فیڈ بیک آپ ہمیں دیتے ہیں، جو آراء آپ کی ہمارے پاس موصول ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم اپنی رپورٹس بناتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ عوام الناس کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی اور بہتری جو ہے وہ لائی جا سکے. ریئل اسٹیٹ ایک ایسا ایشو ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ماضی میں لوگوں کے ساتھ بے تحاشا فراڈز ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائیاں جمع کر کے ڈیولپر کو دی ہیں اور پتہ لگا کہ ڈیولپر کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہماری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم فیکٹس آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، آپ لوگوں کو آگاہ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ مارکیٹ کی کیا صورت حال ہے. کسی بھی اسپیسیفک پروجیکٹ کے بارے میں جب لوگ جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے فیکٹس جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین، ٹائم ضائع کیے بغیر سب سے پہلے جائیں گے، دیکھیں گے کہ اس ہفتے ہمارے پاس جو لوگوں کا فیڈ بیک آیا ہے، جو لوگوں کے میسیجز آئے ہیں وہ کیا ہیں، لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام میں چلیں گے اور اس پرابلم کے حوالے سے بات کریں گے. دا میسیجز فرسٹ جی. السلام علیکم جی. میرا نام انصر ہے، انصر ودود. میں کراچی سے ہوں. اچھا، ہم نے E11 میں ایک اپارٹمنٹ بک کروایا تھا، تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے، اور میں نے تقریباً 90% پیمنٹ بھی ہم کر چکے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. کچھ نہیں بتاتے کہ جی اوپر 4th فلور تک ابھی تک چلا ہے، اس کے بعد وہ کب بنے گا، کب پوزیشن دیں گے، اور نہ وہ کوئی فون ریسیو کرتے ہیں. تو میری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے، CDA کے چیئرمین سے، اس پرابلم کو سالو کریں. ہم نے جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے جمع کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ کچھ سنتے بھی نہیں ہیں، کچھ دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو سالو کرائیں. اور ہمارے جیسے کئی لوگ ایسے ہیں جو اوورسیز بھی ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو اس کو جو ہے کائنڈلی دیکھا جائے. شکریہ. جی السلام علیکم. جی میرا نام سلمان قاسمی ہے. میں نے فارچون ریزیڈنسی میں تقریباً 2013 میں ہم نے 5 فلیٹ لیے تھے، وچ واز اراؤنڈ 6 ملین ہم نے پے کیا ہوا ہے ان کو. تو ہماری جو میری فیملی میں سسٹرز برادرس ہیں جو بھی ہے فیملی کے، ہم نے اس وقت لیا تھا یہاں پہ F10 مصطفیٰ ٹاور کے نام سے. F10 میں جو فلیٹس ہے اس کے بیس پہ لیا تھا کہ اس کی کافی اچھی پریسٹیج ہے یہاں پہ مارکیٹ میں. تو 2013 میں جب ہم نے لیا تھا، میں اوورسیز تھے، سعودیہ میں تھے، تو وہاں سے تقریباً کافی پرسو کرتے رہے ہیں اور اسٹل ابھی کرتے بھی رہے ہیں، نیب کے تھرو بھی کیا. اور یہاں اشرف کریم ڈیڈی ہے، اس کے گھر پہ بھی ہم نے گئے ہیں، کافی اس پہ ہم نے کیا، لیکن اس کو اتنا اس کی اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی بھی اس کو کر لے. گھر پہ بھی گئے ہیں ہم نے، میڈیا پہ، ایون دو پیپر میڈیا، یہ جہاں پہ ہم نے کر سکتے تھے کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا اس پہ امپیکٹ نہیں پڑتا. تو یہی حکومت سے اب اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اس میں جمع پونجی ہوتی ہے ہم نے اس پہ لگائی ہے، تو کائنڈلی اس کو دیکھیں، لک آفٹر کریں. یہاں پہ تقریباً 10-15 سال ہو گئے ہم نے پیسے اس پہ لگائے ہیں، فیملی کے لگائے ہیں. تو وہ ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی اسٹیج پہ آ کے پتہ تو چلے کہ کچھ کہا رہے، ورنہ کیونکہ وہ نہ اس کا آفس بند ہے، نہ مل رہا ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے. السلام علیکم. میرا نام پرویز طفیل ہے اور میں اس وقت امریکہ میں شکاگو سے بات کر رہا ہوں. اور میں یہ پیغام اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میرا ایک فلیٹ ہے جو دھوکہ دہی سے میک ڈی ڈی گروپ نے پچھلے 10-12 سال سے ہتھیایا ہوا ہے. انہوں نے جب یہ مجھے فلیٹ دیا تھا تو میں نے اس کے لیے 90% سے زیادہ پیمنٹ کی ہوئی ہے، اور اس وقت انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ سال سے 2 سال کے عرصے میں بن جائے گا اور آپ کو ہینڈ اوور ہو جائے گا. اور جب کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کو پرسو کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ جو میرا فلیٹ ہے وہ بن چکا ہے اور اس میں اس وقت کوئی قابض ہے. اور جب میں نے وہاں کی جو انتظامیہ ہے، جو لوگوں نے مل کے خود ہی بنائی ہوئی ہے، یہ کریم ڈی ڈی والے جو ہیں، یہ تو نہ فون سنتے ہیں، نہ رابطہ کرتے ہیں، نہ کوئی کسی چیز کا جواب دیتے ہیں. یہ انتہائی 2 نمبر قسم کے گھٹیا لوگ ہیں، لوگوں کی
حلال کی کمائی اپنے قبضے میں کر کے بھاگ چکے ہیں یہاں سے، اور جب ان کے مینیجر سے جو جس کا نام احمد ہے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ آگے سے ہزاروں قسم کی کہانیاں سناتا ہے۔ پہلے تو وہ ملتا ہی نہیں ہے، اپروچیبل ہی نہیں ہے، جب اپروچیبل ہوتا ہے تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، ہم تو کوئی کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے اس کے لیے پاکستان کا بھی چکر لگایا، بہت سارے لوگوں سے بھی ملاقات کی، وہاں پہ جس سے بھی ملاقات کی وہ کہتا ہے کہ جی قانون تک پہنچیں، نیب تک پہنچیں، وکیل حاصل کریں، چھاپہ مار لیں، اس فلیٹ پہ جا کے قبضہ کر لیں، وہاں سے لوگوں کو نکال دیں۔ تو ہم یہاں پہ اوورسیز بیٹھے ہوئے لوگ ہم کیسے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو برائے مہربانی جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ اس سلسلے میں مدد کریں تاکہ ہمارا جو قانونی حق ہے وہ ہمیں مل سکے۔ جی میڈم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم سے رابطہ کیا، آپ کا میسج ہم انکلوڈ کر رہے ہیں پروگرام میں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آج کے پروگرام کا پہلا میسج ہے وہ کس کا ہے اور کیا ہے۔ جی السلام علیکم. I am an effective of Fortune Residency E11 اسلام آباد. بہت افسوس سے میں بتا رہی ہوں کہ میں نے فارچون ریزیڈنسی میں 2 اپارٹمنٹس خریدے تھے. مور دین 50% میں نے ان کو دے دیا تھا اور باقی تھا کمپلیشن پہ جو دینا تھا. دونوں سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹس تھے، ساتھ ساتھ ہی دونوں تھے، اور بس یہ تھا کہ ودن 3 months اور سو اس کو کمپلیٹ کر دیں گے اور باقی کی پیمنٹ بھی ہو جائے گی. میں بینگ اے ریزیڈنٹ آف اسلام آباد میں پتہ کرتی رہتی تھی ان سے کہ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، کیا صورتحال ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ وہ لوگ کر رہے تھے کہ نہیں اب اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. فائنلی مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ انہوں نے بہت بڑا فراڈ کیا ہے اور کچھ اپارٹمنٹس کو کمپلیٹ کر کے انہوں نے وداؤٹ دا نالج آف دا اونر انہوں نے سیل آؤٹ کر دیا ہے. میں آئی رش ٹو دا اپارٹمنٹس دیکھنے کے لیے تو وہ خبر بالکل صحیح تھی اور انہوں نے دونوں اپارٹمنٹس سیل آؤٹ کر دیے تھے. انفیکٹ رینٹ آؤٹ بھی کیے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ میں کیا کرتی، لیگل ایکشن مجھے لینا پڑا، اسٹے آرڈر لیا، مگر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. لٹیگیشن ہوتی رہی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نیب میں ہم لوگوں نے اپلیکیشنز دی تو جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں نیب کی مریم منان، انہوں نے ہمیں بہت امید دلائی کہ انشاءاللہ آپ کو اپنے اپارٹمنٹس وغیرہ دلوانے کی پوری کوشش کی جائے گی. تو بہرحال جتنے لوگوں کا انہوں نے کہا تھا کہ اتنے لوگوں کے اتنے اپلیکنٹس ہمیں چاہیے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے ان کو دے دیے ہیں. اب یہی ہے کہ بس اللہ سے دعا ہے کہ حق حلال کی ہماری کمائی ہے، جیسے بھی رازق تو وہی ہے، حامی و مددگار بھی وہی ہے، ہم لوگوں کی مدد کریں. جی ناظرین، میڈم تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے ہمارے پروگرام میں ہم سے رابطہ کیا. آپ کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ سے ہی ملتا جلتا ایک اور بھی میسج ہمارے پاس پروگرام میں جو ہے وہ موصول ہوا ہے، وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا. السلام علیکم، میرا نام حسیب ہے، میں لنڈن میں رہتا ہوں. مجھے لنڈن میں تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں. میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں. میری فیملی تمام پاکستان سے ہی ہے. تو میرے ماشاءاللہ یہاں پہ بچے ہیں. میں نے ایک فلیٹ لیا تھا فارچون ریزیڈنٹ کے نام سے، یہ کمپنی ہے E11 میں. فلیٹ لینے کا مقصد یہ تھا کہ چلے ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، بچوں کو وہاں لے کے جائیں گے تاکہ بچے پاکستان کا ماحول دیکھیں، اسلامک کلچر ان کو انٹروڈیوس ہو اور وہاں رہیں تو تاکہ وہ پاکستان سے بھی اٹیچ ہوں. کیونکہ بچے یہاں پہ بورن ہوتے ہیں تو اگر ان کو ہم یہیں پہ رکھیں تو ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوتا. تو پاکستان جانے کے لیے، رہنے کے لیے کوئی آپ کو اکوموڈیشن چاہیے ہوتی ہے. تو ہم نے یہ اس پروجیکٹ میں ایک اپارٹمنٹ پک کیا. انہوں نے ہم سے 60% سے اوپر پیسے لے چکے ہیں. یہ 2012 میں ہم نے پرچیز کیا تھا. تو پرچیز انسٹالمنٹ میں تھی. انیشل پیمنٹ انہوں نے 10 لاکھ کی لے لی، پھر یہ ہم سے انسٹالمنٹ لیتے رہے اور ہر دوسرے تیسرے سال بس ہمیں یہی بتاتے رہے بھئی ابھی پروجیکٹ بن رہا ہے. کبھی کہتے تھے CTA نے روک دیا ہے، کبھی کہتے ہیں کورٹ کا اسٹے آرڈر آ گیا ہے، کبھی ہمارا اپارٹمنٹ جو ہے اس کا نمبر چینج کر دیتے ہیں.
कहते हैं अब आपका ये रेडी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस ये टोपी ड्रामे इनके चल रहे हैं भाई सर। तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, हम ट्रस्ट कर लेते हैं, जाते हैं पाकिस्तान में और सीडीए का प्रोजेक्ट होता है तो हम ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे फ्रॉड नहीं होगा। पंजाब साइड पे या कराची साइड पे हम थोड़ा डरते हैं लेने के। हमने कहा हमारे दिमाग में यही था कि सीडीए का है तो यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन वहाँ तो वाला अलग सारी जगह पे फ्रॉड हो रहा है। तो हमारे मेरे खाली मैंने नहीं लिया, मेरे 2-3 दोस्त हो रहे हैं, 2 दोस्त यहाँ के हैं उन्होंने लिया है, 1-2 दोस्त पाकिस्तान के उन्होंने लिया। बस ये अब तो हमने उम्मीद छोड़ दी है कि हमें कोई वहाँ पे अपार्टमेंट मिलेगा या पैसे मिलेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में हमसे रब्ता किया। हम अपने तमाम नाजरीन और को भी कहेंगे कि जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो आप इसी तरह इसी फॉर्मेट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपने फॉर्चून एम्पायर का, फॉर्चून रेजिडेंशियल का जिक्र किया। अशरफ करीम डैडी साहब इसके डेवलपर थे। मैक डैडी वेंचर्स के नाम से उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। इस मैक डैडी वेंचर से पहले इसको मदीना वाला कंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जाता था, जो इनके वालिद साहब ने 1992 में इस्टेब्लिश की थी और इस्लामाबाद में आके काम शुरू किया था। नाजरीन, मैक डैडी वेंचर्स और मदीना वाला कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत थी। हमारे नॉलेज में था कि इस ग्रुप की तरफ से बहुत ज़्यादा गड़बड़ की जा रही है और इनके जो मुतासरीन हैं उनकी लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। सबसे पहले G8 के अंदर मुस्तफ़ा अपार्टमेंट्स थे, फिर अल मुस्तफ़ा टावर F10 के अंदर बनाया गया, वहाँ पे मुतासरीन थे। फिर उन्होंने कुछ 76 के अंदर मिलके कुछ लोगों के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वहाँ पे मैसिव फ्रॉड्स हुए। उसके बाद E11 के अंदर 2 प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, जिनमें से एक फॉर्चून रेजिडेंसिया है और दूसरा फॉर्चून एम्पायर है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहने से पहले ये चाहूँगा कि हम अपने नाजरीन के साथ वो रिपोर्ट शेयर करें जो हम लोगों ने तरतीब दी है, अशरफ करीम डैडी और उनके फ्रॉड्स पर मबनी। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद वापस प्रोग्राम में आएंगे और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। आपके कुछ मुतासरीन से भी मुलाकात कराएंगे। इस्लामाबाद में रिहाइश की कमी को पूरा करने के लिए 90 की दिहाई में सीडीए ने यह फैसला किया कि इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में 3 प्लॉट्स पर हाई राइज टावर्स बनाने की इजाजत दी जाए। इस फैसले के नतीजे में F10 मरकज से मुतसिल 3 प्लॉट्स हाई राइज टावर्स के लिए नीलाम किए गए। एक प्लॉट मिनावा ग्रुप ने खरीदा, जिस पर आज पार्क टावर्स का प्रोजेक्ट मौजूद है। दूसरा प्लॉट रमजान खोखर ने खरीदा, जिस पर मार्गला टावर तामीर हुआ, जो 2005 के जल्जले की नजर हो गया। जबकि तीसरा प्लॉट कराची की एक कंपनी मदीना वाला कंस्ट्रक्शन ने जॉइंट वेंचर के तौर पर लिया, जिस पर आज अल मुस्तफा टावर मौजूद है। ये प्रोजेक्ट 90 की दिहाई में शुरू हुए और सन 2002 तक लोगों ने आकर इसको आबाद किया। हमारा आज का प्रोग्राम मदीना वाला कंस्ट्रक्शन, जो बाद में मैक डैडी वेंचर्स के नाम से मुतारिफ हुआ, के जराइम और बेजाब्तगियों पर मबनी है। मदीना वाला कंस्ट्रक्शन के मालिक हाजी अब्दुल करीम डैडी, जो मशहूर जमाना वेंचर कैपिटलिस्ट अकील करीम डैडी के बहनोई भी हैं, 1992 में इस्लामाबाद में कारोबार की नीयत से आए। वो एक अच्छी कारोबारी साख, मेहनती तबीयत और काबिल एतमाद शख्सियत के मालिक थे। न जाने उन्हें किन की नजर लगी और किन मुशीरों के हाथ लगे कि गुज़िश्ता 30 सालों में उनकी कंपनी पर और उनके बेटे अशरफ करीम डैडी पर अनगिनत मुकदमात और FIRs हुई और अब मुतासरीन की एक तवील फहरिस्त और मुकदमात का पलंदा इनकी किस्मत का हिस्सा बन चुका है। नाजरीन, एक बात का जिक्र जरूरी है कि मुल्क के मायानाज कारोबारी शख्सियत अकील करीम डैडी के वालिद का नाम हाजी अब्दुल करीम डैडी था और उनके दामाद का नाम भी हाजी अब्दुल करीम डैडी ही था। और कराची की अक्सर मेमन शख्सियात इनको छोटा हाजी और बड़ा हाजी के नाम से जानती हैं। ये मेमन बिरादरी की कुतियाना मेमन एसोसिएशन के सरगर्म रुकन भी रहे। अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि एक तरफ अकील करीम डैडी और उनके अहले खाना हाजी अब्दुल करीम डैडी के बेटे अशरफ डैडी से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, जो बहुत हद तक जायज और मुनासिब है, क्योंकि जब कुछ मुतासरीन ने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने ये कहकर बात को टाल दिया कि अशरफ करीम डैडी के किसी भी कारोबारी लेन देन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अशरफ करीम डैडी सरेआम इस्लामाबाद में लोगों को अपने मामू के नाम पर मामू बना रहे हैं। इनकी लोगों को मामू बनाने की तारीख पुरानी है। आइए इसकी कुछ झलकियां आपके साथ शेयर करते हैं। ये जनाब अल मुस्तफ़ा टावर जो है F10 मरकज में बना है, 98 में शुरू हुआ था, तकरीबन 2002 में ये कंप्लीट हो गया था फ्लैट और 2002 से लोग रहना शुरू हो गए। मैंने भी ये फ्लैट लिया था, 2002 से मैं यहीं रह रहा हूँ और पहला तजुर्बा तो हमारा बड़ा अच्छा रहा 2005, 6, 7 तक, तो क्योंकि नया बना हुआ था, बहुत अच्छा था
उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो जैसे आपको पता है सीपेज का मसला होता है, लिफ्टें जो है लिफ्टें काम नहीं कर रही थी, तो बड़े मसाइल पैदा हो गए थे यहाँ पर। एक्चुअल में असल बात यह है ना कि जब बिल्डर कोई टावर बनाता है या बिल्डिंग बनाता है तो उसका काम ये है कि आफ्टर कंप्लीशन 3 साल कंप्लीशन होने के बाद वो सीडीए में अप्लाई करता है फॉर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। लेकिन हमारे बिल्डर ने ये नहीं किया। इसका जो असल नक्शा है ये ग्राउंड +6 है, जबकि यहाँ 7, 8, 9, 10 तक चढ़ा दिया इन्होंने। उस वक्त सीडीए ने इसमें रुकावट नहीं डाली। जब ग्राउंड +6 था तो 7वां फ्लोर कैसे चढ़ गया? मदीना वाला कंस्ट्रक्शंस और बाद में मैक डैडी वेंचर्स के नाम से 1992 में इस कंपनी का आगाज हुआ और 1997 में इन्होंने अल मुस्तफा टावर के नाम से F10 इस्लामाबाद में अपना बहुत मशहूर प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया, जिसके मुताबिक यहाँ 6 मंजिला टावर तामील होना था। सीडीए के कावानीन की धज्जियां उड़ाते हुए एक 10 मंजिला टावर तामीर करके इसके अपार्टमेंट्स 2002 में लोगों के हवाले कर दिए गए। यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि अपार्टमेंट बेचते वक्त उन्होंने लोगों से लाइफ टाइम मेंटेनेंस चार्जेस लिए, जो उस वक्त तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनते थे, वसूल किए और इन टावर्स की मेंटेनेंस का जिम्मा लिया, जो बाद में मुतअद्दिद तनाजात और मुकदमात की वजह बना। और ये पैसा कहाँ गया और इसका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, अलबत्ता अल मुस्तफा टावर के अपार्टमेंट मालकान ने इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के जरिए बेदखल करवा दिया, जिससे साबित हुआ कि वहाँ दाल में कुछ न कुछ काला तो जरूर था। बिल्डर ने इसके साथ ज्यादती की या बिल्डर ने कभी किसी वक्त भी इस पे कोई पैसा नहीं खर्च किया, जबकि उसने हमसे लाइफ टाइम मेंटेनेंस लिया हुआ था। पूरे टावर के 318 फ्लैट से 1,60,000 रुपए पर फ्लैट उन्होंने लाइफ टाइम मेंटेनेंस लिया है, जबकि उन्होंने मेंटेनेंस पे कोई पैसा नहीं खर्च किया। और वो सारा पैसा वो अपने ले गया, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि वो जो 5 करोड़ रुपए जमा हुए थे लाइफ टाइम मेंटेनेंस के, कि वो शायद किसी मुनाफा बख्श कारोबार में लगाते या नेशनल सेविंग में जमा कराते, उसका जो मुनाफा आता उससे इस बिल्डिंग को मेंटेन करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस 5 करोड़ रुपए का अलग किसी और जगह जाके जगह ले ली, वहाँ अपना बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी है और इस टावर को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। इसको ना देते हुए हमारी उनसे काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, अदालतें भी गए हम लोग, थाना पुलिस भी गए, लेकिन वो उन्होंने काम नहीं किया। मजबूर होकर फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जहाँ से हमें ये थोड़ा सा रिलीफ मिला और उनको यहाँ से भगा दिया गया। अब उनका कोई टावर में उनका कोई भी फ्लैट उनके नहीं है। देखिए ना, उस वक्त ये 2.5 यानी अगर कोई फ्लैट ट्रांसफ़र कराने आता था या ख़रीदता था तो 2.5 लाख रुपए पर फ्लैट वो ट्रांसफर फीस लेते थे। अल मुस्तफा टावर के रिहायशियों ने इनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद यहाँ के इंतजामी मामलात यहाँ के रिहायशियों के सुपुर्द कर दिए गए। यहाँ की टूटी हुई लिफ्ट, सफाई के नाकस इंतजामात और फहाशी की सरपरस्ती की वजह से इन पर थाना शालीमार में मुतअद्दिद FIRs हुई और आखिरकार CDA भी अदालत के अहकामात पर जाग ही गया और बिल्डिंग कोड्स की बेजाब्तगियों पर मदीना वाला कंस्ट्रक्शन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जो ताहाल अदा नहीं हुआ। मदीना वाला कंस्ट्रक्शन ने अरबाबे अख्तियार को कैसे खामोश करवाया हुआ है ये तो आप समझ ही सकते होंगे, मगर ये ग्रोह मजीद मुतहरिक होकर कैसे वारदात डाल रहा है वो बात हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी। कई शिकायतें की हमने शालीमार थाने में, उसके बाद आज भी हमारा उनके साथ केस चल रहा है, क्योंकि जो 5 करोड़ रुपए हमने उनको लाइफ टाइम मेंटेनेंस दिया था उसके पैसे के लिए हमने आज भी अदालत में हम बैठे हैं और पेशियां हो रही हैं, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। बिल्डर तो यहाँ तक चूंकि जा चुका है और उसका अब यहाँ कोई अमल दखल नहीं है। G8 के मुस्तफा अपार्टमेंट्स और F10 में अल मुस्तफा टावर्स में घपलों और फ्रॉड के बाद मैक डैडी वेंचर्स के मालिक अशरफ डैडी को जुर्म करने और कानून को तोड़ने का चस्का लग गया और सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने E11 का रुख किया और वहाँ 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें फॉर्चून रेजिडेंशिया और फॉर्चून एम्पायर शामिल थे। यहाँ से शुरू होता है फ्रॉड, करप्शन, धौंस और धांधली का एक और नया बाब। हाजी अब्दुल करीम डैडी के इंतकाल के बाद उनके कारोबार की भाग दौड़ उनके बेटे और अकील करीम डैडी के भांजे अशरफ करीम डैडी ने संभाल ली और लोगों को फ्रॉड लगाने के गर्ज से फॉर्चून रेजिडेंशिया का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका काम उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और नीम तैयार शुदा अपार्टमेंट्स लोगों के हवाले करके खुद रफू चक्कर हो गए और इस सब की वजह भी गैर कानूनी तामीरात ही थी। बहुत केसेस हैं इस बिल्डर के ऊपर, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। हमारे अलावा ये फॉर्चून अपार्टमेंट, इनका फॉर्चून रेसिडेंशिया उन्होंने बनाया है,
वहाँ पे भी पैसे उन्होंने ले लिए, कब्जा नहीं दिया। इसी तरह 76 पे भी इनका एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, हमसे पूछते हैं। हमने कहा, हम बता देते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ अल मुस्तफ़ा टावर से है। बाकी जो है वो बिल्डर्स को आप जाके खुद देखें। G8 में भी हमारा इन्हीं का बना हुआ है, अल मुस्तफ़ा अपार्टमेंट है, जिसकी भी बहुत बुरी हालत है। उन्होंने भी एसोसिएशन बना ली है, अब वहाँ से भी बिल्डर को उन्होंने भगा दिया है और अब वहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है। बगैर बिजली, गैस और पानी के ये अपार्टमेंट्स लोगों के लिए वबाले जान बन गए और बहुत से लोगों ने एक बार फिर अपनी मदद आपके तहत अशरफ डैडी को प्रोजेक्ट से बेदखल करवा दिया और फॉर्चून रेजिडेंशिया के इंतजामी मामलात खुद संभाल लिए। इनमें से बहुत से मुतासरीन अपने पैसे वापस मांगते हैं जो खुद अशरफ डैडी ने अपने मुंह से कबूल किए और बाकी लोग ओवर सेलिंग का शिकार हैं। यानी अशरफ डैडी ने एक अपार्टमेंट कई लोगों को बेचा हुआ है। इस तरह यहाँ न सिर्फ CDA के बिल्डिंग कोड्स बल्कि कानून की भी धज्जियां उड़ाई गईं और लोगों के साथ करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया। नाजरीन, अभी फॉर्चून रेजिडेंशियल का मसला हल हुआ नहीं था कि अपने नुकसान और लोगों की रकम पूरी करने के लिए अशरफ करीम डैडी ने एक और शातराना मंसूबा तैयार किया जिसका नाम फॉर्चून एम्पायर रखा और एक बहुत पुरकशिश प्रोजेक्ट का लालच देकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी फॉर्चून एम्पायर के नाम पर पैसा लूटा। 2014 में लॉन्च किए जाने वाला ये प्रोजेक्ट दूर दूर तक तकमील के करीब नहीं और मुतासरीन खज्जल ख्वार होने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। फॉर्चून एम्पायर के मुतासरीन ने मुनज़्ज़म होकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक तकरीब भी की ताकि ईवान इक़्तिदार में लोगों को जगाया जा सके, मगर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। जाहिर है जब एक तरफ आदी मुजरिम हो और एक तरफ कमजोर अवाम तो जीतना तो ताकत, पैसे और करप्शन ने ही है और यही कुछ फॉर्चून एम्पायर के मुतासरीन के साथ भी हो रहा है। अशरफ करीम डैडी अपने मामू के जोर पर सबको मामू बना रहे हैं और कमजोर अवाम किसी मसीहा के इंतजार में है जो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। खैर, अशरफ करीम डैडी के घुमंड और जोर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ मुतासरीन ने F64 इस्लामाबाद में जब उनके घर के सामने मुजाहिरा किया तो उनके गार्ड ने अहले खाना और उनके बेटे के कहने पर लोगों पर खुले फायर किए। मेरे पे चलाओ गोली, अगर चलाओ है, चलाओ गोली है, हम खड़े हैं, करो इस लड़के को अंदर भेजो, प्लास्टिक को यार बात सुनो, फायरिंग करो, हम ही देख लेते हैं आप कितने बहादुर हो। फायर करो, करो फायर, करो फायर। फायर की बात नहीं है यार, और नतीजे में एक FIR करवाई गई और नतीजा F7 थाने में एक FIR के अलावा कुछ नहीं निकला। और तो और हुकूमत पाकिस्तान के एक MNA शेख याकूब जो डेरा इस्माइल खान से PTI के मेंबर नेशनल असेंबली थे, उन्होंने भी मुतासरीन और अशरफ डैडी के दरमियान मुसालियत कराने की कोशिश की मगर वो भी कामयाब नहीं हो सके और ये मामला अभी तक अल्तवा का शिकार है। सूरत हाल जो भी हो, आज से 30 साल पहले इस्लामाबाद आने वाली कंपनी मदीना वाला कंस्ट्रक्शन जो बाद में मैक डैडी वेंचर्स में तब्दील हो गई, आज CDA के करोड़ों रुपए समेत मुतासरीन के अरबों रुपए खा चुकी है और इन पर एक्शन लेने वाला और इनके जराइम को रोकने वाला अभी तक कोई नहीं। बेवा औरतों और बैरून मुल्क मेहनत कश पाकिस्तानियों के सरमाए का मुहाफिज कब सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, ये बात तय है कि कुछ ले और कुछ दे के असूलों पर अशरफ डैडी जैसे लोग धौंस और धांधली से लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और फ्रॉड करके लोगों को चूना लगाकर रफू चक्कर हो जाएंगे और हमारी हुकूमत, हमारे मुहाफिज सोते रह जाएंगे। नाजरीन, हमारी इन रिपोर्ट्स का मकसद आप लोगों को जमीनी हकाइक और फैक्ट से आगाह करना है ताकि आप अपने कल का बेहतर फैसला कर सकें। जी नाजरीन, ये रिपोर्ट आपने देखी जो हम लोगों ने खास तौर पे आप लोगों के लिए तैयार की। आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि अशरफ करीम डैडी साहब किस तरीके से लोगों को जो है वो झांसा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं उनके साथ, किस तरीके से पैसे बटोरे जाते हैं, लोगों को जो है वो लॉलीपॉप दिया जाता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स का ख्वाब दिखाया जाता है और उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ना सिर्फ ये कि लोगों से पैसे लूटे गए बल्कि ये कि हमारी इत्तलात और इस रिपोर्ट और रिसर्च के मुताबिक तो CDA भी जो है वो इनसे पैसे लेना चाहता है, ये CDA के भी डिफ़ॉल्टर हैं। तो अब हमने जो है वो आपके सामने तो तमाम हकाइक जो है वो रखने हैं, पेश करने हैं। मेरा राब्ता हुआ अशरफ करीम डैडी साहब से, हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जिसके लिए उन्होंने माजरत कर ली। शायद डरे हुए हैं, आना नहीं चाहते स्क्रीन के ऊपर, लोगों को फेस नहीं करना चाहते, लोगों के सवालात के जवाब नहीं देना चाहते। बहरहाल आप लोगों को फेस करें ना करें, लोग तो बाहर निकलेंगे, अपना हक भी मांगेंगे। आप उनके ऊपर बेशक फायरिंग करें, आप उनके ऊपर गोलियां चलाएं, जो मर्ज़ी करें,
جن لوگوں کا جو حق ہے وہ انہیں ملنا بھی چاہیے اور وہ انہیں مل کے بھی رہے گا. ناظرین چلتے ہیں جلدی سے ایک بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ متاثرین ہیں جن سے میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں. ان سے آپ کا جو ہے وہ تعارف بھی کروائیں گے اور سنیں گے ان کی زبانی کہ اشرف کریم ڈیڈی نے ان کو کیسے چونا لگایا ہے اور وہ اپنے ماموں کے نام پہ عوام کو کیسے ماموں بنا رہے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی واچ, میں ہوں احمد سلمان انیس. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے جو فارچون ایمپائر اور فارچون ریزیڈینشیل اور المصطفیٰ ٹاور اور المصطفیٰ اپارٹمنٹ کے جو اونر ہیں اشرف ڈیڈی, ان کے حوالے سے رپورٹ آپ نے دیکھی, لوگوں کے سینٹیمنٹس آپ نے دیکھے, کس طرح لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو بالکل فیکچول سچویشن ہے اس سے ہم آگاہ کریں. تو فیکچول سچویشن تو تبھی پتہ لگ سکتی ہے جب وہاں کے افیکٹیز یا وہ لوگ جو وہاں پہ متاثر ہوئے ہیں اس کسی پروجیکٹ سے, ان سے بات کی جائے. ٹیکنگ دیٹ فردر, ہم نے جی جو متاثرین ہیں اشرف کریم ڈیڈی صاحب کے, ان کو مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیوز کے اندر. ہمارے ساتھ زبیر اورگزئی موجود ہیں. زبیر تھینک یو سو ویری مچ. ساتھ ہمارے ساتھ عمر شاہ صاحب موجود ہیں. اینڈ بوتھ آف دیم ویلکم ٹو یو ان دا اسٹوڈیوز. جی تھینک یو. مجھے یہ بتائیے, شروع کرتے ہیں جی زبیر آپ سے, کہ آپ لوگوں نے جب یہ انویسٹمنٹ کی ہے تو دیکھا نہیں تھا, آپ نے کوئی بیک گراؤنڈ چیک وغیرہ نہیں کیا کہ یہ کون لوگ ہیں, کس قسم کا گروپ ہے, پیچھے ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, یا آنکھوں پہ پردے پڑ گئے؟ اچھا, جب ہم نے انویسٹمنٹ کی 2014 میں تو اس ٹائم پہ ان کے بینرز, اسٹریمرز پورے اسلام آباد میں ایون کہ ایئرپورٹ تک لگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو سیم ٹائم پہ ایک دو اور پروجیکٹ بھی اناؤنس ہوئے تھے, جس میں سے ایک زرکون ہائٹس تھا, سیز گروپ والوں کو جو کوہستان بلڈرز ہیں, جو ابھی 18 بھی بنا رہے ہیں. تو وہ ذرا تھوڑا سا دور تھا, تو ہم نے کچھ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, اور یہاں پہ 11 میں ایک گھر تھا, وہ ہٹا کے اس کے پروجیکٹ مینیجر عبداللہ رنگیلا تھا, اس کو ہم نے اس سے ہم نے 2 اپارٹمنٹ لے لیے. ٹھیک ہے. اور جو اس کا پارٹنر تھا ارشاد خان, وہ میرے گھر آئے, انہوں نے کہا کہ بس یہ آپ 2 اپارٹمنٹ لے لیں اور گھر ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے. میں نے دے دیا 2014 میں. بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ اس نے کی تھی اور انویسٹر اس کے پاس بہت تھا. کام ابھی ڈگنگ اس نے اسٹارٹ کی تھی, لیکن بہت زیادہ اس نے اس ٹائم پہ بیچ دیا تھا. اچھے خاصے اس نے مارکیٹ سے پیسے اٹھا لیے تھے, جنریٹ کیے تھے. تو آپ کے خیال میں 2014 میں جب آپ نے مارکیٹ ریسرچ کی تو آپ کو لگا کہ یہ کوئی اچھا اسٹرانگ گروپ ہے تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ آلریڈی وہ ہے, ان کا نام اٹیچ ہوتا ہے عقیل کریم ڈیڈی سے, جو کہ یہ خود کہتے ہیں میرے انکل ہیں. تو اس کے بیس پہ اور مصطفیٰ ٹاور کے بیس پہ اور باقی ہم نے کہا اتنے اسٹرانگ گروپ ہے, اور AKD ایک نام ہے کیونکہ یہ ایک ہی فیملی ہے. اب ان سائڈ اسٹوری تو ہمیں نہیں پتہ زیادہ, لیکن ہمیشہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو کہتے ہیں ماموں سے بات ہوئی ہے, ماموں کہہ رہے ہیں کہ ابھی مسئلہ حل کر رہے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. ماموں کے نام پہ ماموں بنایا, ماموں کے نام پہ اس نے ہمیں بیسیکلی ابھی تک ماموں بناتا رہا ہے. تو بس وہ پھر ویٹ کرتے رہے. 15 میں کام رک گیا. پھر اس کے بعد جب بھی جاتے تھے CDA کی طرف سے پرابلم ہوا, جب کہ ہم دیکھتے تھے سراؤنڈنگ میں ساری بلڈنگز بن رہی ہوتی تھی. خدا داد ہائٹس ہو گئے, فارچون کیپٹل وہ ریزیڈینشیا ہو گیا, باقی آگے عمیر ریزیڈینشیا ہو گیا, باقی مرکز میں سارے بن رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتا تھا نہیں واٹ واز دا پرابلم, کیونکہ جب میری بات ہوئی ہے اشرف ڈیڈی صاحب سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو لٹیگیشن کے اندر پھنس گیا, ہمیں تو سپریم کورٹ نے روکا ہوا تھا. نہیں, میرے خیال میں یہ اس نے اس ٹائم پہ ٹائم بائی کیا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ ایک پروجیکٹ سے پیسے اٹھاتا ہے, وہ دوسری جگہ پہ انویسٹ کرتا ہے, دوسرے سے پیسے اٹھاتا ہے, 3-4 اور جگہ پہ کرتا ہے. اس کا یہ ہے کہ جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں بزنس کلاس میں تو یہ دبئی جاتا ہے, ٹریول وغیرہ کرتا ہے. گھر اس ٹائم پہ یہ مصطفیٰ ٹاور میں رہ رہا تھا, یہ جو F10 والا, پھر اس کے بعد 11 میں رہا, پہلے اپارٹمنٹ رہا. ابھی پھر جتنے اس نے ایک اچھے خاصے فارچون ایمپائر میں لوگ ہیں, جس میں سے ہمارے انٹیریئر منسٹر, ایکس ایکسٹیریئر منسٹر یہ شہریار افریدی صاحب کے بھی اپارٹمنٹ تھا, شیخ یعقوب صاحب جو پارلیمانی سیکرٹری ان کا بھی اپارٹمنٹ تھا. تقریباً 10% تو ہمارے پاس ایکس ملٹری میں جو کرنل صاحب, بریگیڈیئر صاحب, ان کے اپارٹمنٹ ہیں. پھر اس میں بڑی تعداد ہمارے پاس ہے اوورسیز کی, کیونکہ گروپ میں کچھ ایڈمن ہیں کور کمیٹی. جب ہم نے گروپ 3-4 لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ افیکٹیز ہم اکٹھے کرتے رہے. تو ابھی ہمارے پاس کوئی 220 سم تھنگ افیکٹیز ہیں ابھی تک. بالکل ٹھیک ہو. تو جب ہم نے ساری وہ اماؤنٹ ایکومولیٹ کی, ہم نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح کہ ہے اس نے فراڈ کتنے کا کیا ہے. تو 1-1.5 ارب سے ابھی بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے
جن جو کہتے ہیں کہ مے بی اس ہوپ میں ہیں کہ وہ ڈرتے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم گروپ میں آ جائیں تو یہ ہمیں کلیئر نہ کرے. بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یہ ہے بہت بڑا مینوپولیٹر ہے, جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جی وہ آپ کو پرووک کر رہا ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ ملیں گے تو میں آپ کو کلیئر نہیں کروں گا. یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال جو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں, اب اوورسیز پاکستانیز کا جو ایک بڑا ہمارے لیے دکھتا مسئلہ ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں بہت محنت کر کے دن رات ایک کر کے پیسے جوڑتے ہیں, کماتے ہیں, پاکستان میں اپنے ملک میں گھر بنانا چاہتے ہیں, اور جب وہ انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں تو ان کو اس قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں. عمر شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایک ایسے ہی افیکٹی ہیں اشرف کریم ڈیڈی کے, جنہوں نے ساری زندگی باہر کام کیا ہے. تو عمر صاحب آپ کے ساتھ کیا یہ ماجرا ہوا, ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. جی, یہ 2016 میں ہم نے پلاٹ, ایکچولی ہم نے پلاٹ ڈائریکٹلی یہ اشرف سے نہیں خریدا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے ایک عاطف کشمیری ہے, ٹھیک ہے, جو ان کے سپلائر تھے, ٹھیک ہے, جو ان کو سپلائی کرتے تھے یہ ریت اور بجری وغیرہ, تو ہم نے ان سے یہ پلاٹ لیا تھا 55 لاکھ میں کیش. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے جب ہمارے نام پر ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم گئے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ احمد بخش صاحب ہیں, اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے ٹرانسفر کیا ہمارے نام پر. لیکن جب ٹرانسفر کے ڈاکیومنٹ ہمیں حوالے کیے تو اس میں لکھا تھا کہ بھئی یہ 40 لاکھ کا ہے. اوکے. ہم نے 55 لاکھ کا لیا تھا. تو اس نے کہا کہ جی ہم نے تو ان کو 40 لاکھ میں دیا ہے, تو اس لیے ڈاکیومنٹ میں تو ہم 40 ہی لکھیں گے. بہرحال ہم نے تو پلاٹ نے فلیٹ لیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ 40 کا ہو یا 55 کا ہو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ نقشہ بھی دیا اور پلان وغیرہ میں سائن کر کے دے دیے کہ 5th فلور کے اوپر یہ جو ہے 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اور یہ انشاءاللہ 2 سال میں مکمل ہو جائے گا. 2014 میں انہوں نے کہا کہ 2016 میں 2016 میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے اور یہ 5th فلور کے اوپر ہے, اور یہ نمبر وغیرہ آپ کو دے دیا. انہوں نے کہا یہ آپ کا ہوا, انشاءاللہ 2 سال میں ہم آپ کو تو پھر میں چکر لگایا کرتا تھا. یہ اشرف سے میری ڈائریکٹ ملاقات تو کبھی نہیں ہوئی, لیکن یہ احمد شیخ صاحب جو ہیں اس سے ان کے مینیجرز کے تھرو آپ کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور اس کے ساتھ واٹس ایپ میسیجز وغیرہ بھی ایکسچینج ہوتے رہتے تھے, کبھی چکر لگاتے. پھر درمیان میں یہ ہوا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر آ گیا, پھر CDA کا. بہرحال یہ ہمیں یہی وہ تسلیاں دیتے رہتے تھے کہ جی بس کام ہو رہا ہے, اور آج ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, مہینہ بعد ہو جائے گا, رمضان کے بعد ہو جائے گا, عید کے بعد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور لیٹلی پھر یہی ہوا کہ جب بھی میں وہاں گیا تو وہ 5th فلور تو انہوں نے گرے کنسٹرکشن تو کر لیا تھا, لیکن 5th فلور کے اوپر جب بھی میں گیا تو وہاں دیکھا کہ بھئی یہ جو میرا ہوتا فلیٹ, اس کے اوپر کوئی 600 یا ایسا کچھ وہ نمبر لگا ہوا تھا. 5th فلور پہ 6th فلور کے اپارٹمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو 6th فلور, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو ایسے ہی اوپن اسپیس دیا تھا, اور باقی کنسٹرکشن ہم نے خود کی ہے, اور یہ ہمیں بیچا ہے. اور اس وقت ہمیں یہ بھی پتہ چلا وہاں لوگوں سے کہ یہ ایک جو فلیٹ یا اپارٹمنٹ ہے, یہ انہوں نے 2 3 آدمیوں کو بیچ دیے ہیں. اوور سیلنگ کی ہوئی. اوور سیلنگ کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال ہم احمد کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ کانٹیکٹ نہیں ہو سکے. تو پھر یہ جو فارچین امپائر اور فارچون ریزیڈنسی کا جو گروپ بن گیا, تو ان کے ساتھ بھی ہم نے اپنے وہ نام کو رجسٹر کر دیا اور ڈاکومنٹ وغیرہ ان کو دے دیے, اور نیب میں بھی اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیے. آپ ذکر کر رہے تھے کہ غالباً انہوں نے آپ سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی, آپ کو کچھ پیمنٹس وغیرہ کی ہیں؟ یہ کوئی ان کا ایک دوست ہے, ان کے تھرو پھر اس نے اپروچ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ ہم اس کو جو اماؤنٹ ڈاکیومنٹ میں ہے ہم دے دیں گے 40 لاکھ. 40 لاکھ. ٹھیک ہے. پھر باقی ایڈجسٹمنٹ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن وہ چیک دے دیا, اور جیسے ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا تو وہ چیک باؤنس ہو گیا کہ بھئی یہ اکاؤنٹ تو کلوز ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. پھر وہ چیک ہم 3 4 تانوں میں لے گئے, لیکن کوئی تانے والا جو ہے اس کے اوپر FIR کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ویسے عمر صاحب چیک باؤنس کے اوپر تو بہت جلدی آج کل پرچہ ہو جاتا ہے, بہت جلدی نہیں کیس جی, ہو ہم جاتا ہے. نے وہ جب اسلام آباد پولیس اسٹیشن گئے, وہاں پہ ہمارے ایک جو پہچان والے ایس پی صاحب بھی ہیں, اس کے سے تھرو بھی اپروچ کیا, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ لوگ جو ہیں بحریہ فیز 4 میں رہتے ہیں تو آپ بحریہ میں کریں. جب بحریہ میں گئے تو کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد کا کیس ہے, تو آپ اسلام آباد. اور یہ ہے کہ چونکہ ہم اوورسیز والے ہیں, تو ہم نے اوورسیز منسٹر جو ہیں ساجد طوری صاحب, ٹھیک ہے, ان کے وہ اپروچ کیا, تو انہوں نے بھی یہ ہیلپ کی کہ انہوں نے ڈی آئی جی اسلام آباد کو لیٹر وغیرہ لکھے کہ بھائی ایف آئی آر وغیرہ کٹوا دیں. تو ڈی آئی جی نے پھر ایس پی کو مار کیا, پھر ایس پی کے پاس بھی میں گیا, پورا اسٹوری وغیرہ بنایا, تو انہوں نے ہمیں ایشورنس کیا کہ بھائی ہم اس کو اریسٹ کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن پھر ہوا کچھ نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پولیس وغیرہ کے ساتھ کوئی پیسے وغیرہ کا معاملہ ہے, یہ وہ اتنا زیادہ انفلوئنشل ہے کہ پولیس کو بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے؟ بس واللہ عالم, یعنی ہمارے پاس ایسے کوئی ٹھوس ثبوت تو ہے نہیں, لیکن جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ بڑا فراڈ ہے اور یہ ہے, تو ہم کوشش کریں گے, لیکن ایف آئی آر کوئی نہیں کاٹتا ہے. اچھا, پولیس بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فراڈ ہے اور اس کے اوپر اور بھی کیسز ہیں, لیکن خود ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے؟ نہیں, بالکل. ہاں, کچھ لے اور کچھ دے کے سنہری اصولوں کے اوپر معاملہ چل رہا ہوگا عمر صاحب, یہ تو بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. بس جی دیکھیں نا, ان کے پاس تو آسانی سے پیسے اس نے لوگ سے اکٹھی کوئی ہیں, مال حرام رفت, جائے حرام رفت, ظاہر ہے جو کے پاس تو پیسہ ہے وہ لگا بھی سکتے ہیں. اربوں روپے ہیں اس کے پاس, تو وہ تو لگا سکتا ہے. کہ جس وقت آپ نے یہ پروجیکٹ خریدا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ جانچ نہیں کی تھی کہ یہ جو گروپ ہے یہ آلریڈی کو 30 کروڑ روپے کا ڈیفالٹر ہے سی ڈی اے کے اندر, جو وہاں کی مصطفیٰ ٹاور کی مینجمنٹ ہے, انہوں نے ان کے اوپر متعدد جو ہے وہ کیسز دیے ہوئے تھے, ایف آئی آرز وغیرہ چل رہی تھیں. تو یہ تو آپ لوگوں کو اپارٹمنٹ خریدنے سے پہلے ہوم ورک کرنا چاہیے تھا. قطع نظر اس سے یہ تو چلیں بات کا رہا معاملہ, جو میری اشرف ڈیڈی صاحب سے بات ہوئی اور ان کا جو موقف ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جن لوگوں نے یہ اپارٹمنٹس خریدے ہیں ہم ان کے پیسے واپس کرنے کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار ہیں, وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اپنے جو پیسے شیسے انہوں نے انویسٹ کیے ہیں وہ واپس لے لیں. اگر ان کو اپارٹمنٹس نہیں ہیں تو وہ کاسٹ کیونکہ اسکلیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اوور دا ایئرس, تو ڈفرینس ان کو پے کرنا پڑے گا. تو ہی از اسٹل ولنگ ٹو ڈو دا پروجیکٹ. آپ لوگوں کو اگر نہیں ان کے اوپر اعتبار تو آپ لے لیں پیسے واپس, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, اس سے ریگارڈنگ بھی بات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ایک لسٹ بنا لیں جنہوں نے اپنی پیمنٹ لینی ہے یا جو چاہتے ہیں کہ اپارٹمنٹ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, موسٹلی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیمنٹ دیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں ان پہ ٹرسٹ بالکل نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اچھا, کچھ جو اس نے دیکھے کہ کافی کمزور لوگ ہیں ان کو انہوں نے کیا کیا کہ فائلز لے کے چیک دے دی ہیں. اچھا, وہ ہے بڑا ہیبیچول ہے اس طرح کی چیزوں میں, تو ہے تو فراڈیا, تو اس نے کیا کیا لوگوں کو چیک دے دیے. اب جس طرح عمر شاہ صاحب نے کہا کہ چیک باؤنس ہو گیا ہے, تو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے اسلام آباد کلب بھی جاتا ہے, مجھ سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے, وہ گاڑیوں میں جاتا ہے, وہ آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے, تو وہ گھوم رہا ہے, پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں, اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں, حالانکہ F6 میں رہ رہا ہے, گھر بھی پتہ ہے. اور ریسنٹلی جو انسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ ہم اس کے گھر گئے تھے اور اس نے کیونکہ کہا تھا کہ جی میں آپ لوگوں سے ملوں گا اور بس فائنل کروں گا, تو ہم کچھ لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے, تو ہم باہر کھڑے ہو کے ہم نے کہا اشرف صاحب سے ملنا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ملنا ہے. تو ان کا گارڈ آ کے ہمیں بار بار گن دکھا رہا تھا کہ آپ لوگ ہٹیں. تو ہم نے کہا ہماری پیمنٹ ہے, ہم نے اس وجہ سے آئے ہیں, ہمیں بتائیں کہ اگر وہ پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کرنا تو ہمیں دیں. ہم نے کہا میں بھی تھوڑا سا پریشر اس پہ کہ لوگوں کو جو اس کے نیبرز ہیں وہ یہ تھوڑا امبیرس ہو جائے اور کہے کہ چلے ٹھیک ہے اب میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. لیکن کچھ ٹائم گزرا تو اس کے بعد انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی ہم پہ. جب فائرنگ سٹارٹ کی تو وہ ویڈیو بھی ہم نے لگائی, تو ایک اور ویڈیو ہے وہ نہیں بنا سکے کیونکہ وہ انہوں نے ہم پہ ڈائریکٹ فائرنگ سٹارٹ کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ ویڈیو بھی ہم نے لگائی ہوئی تھی. تو پھر اس کے بیس پہ انہوں نے کیا زبیر صاحب آپ کسی کے گھر کے باہر مظاہرہ کریں گے اس طرح تو پروٹیکشن ہز ہز رائٹ, ہی کین ڈو دیٹ. نہیں, لیکن ہم ٹریس پاسرز نہیں تھے, ہم اس کے گھر کے باہر مظاہرہ نہیں کر رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے ہم سے ملے. وہ بھی اب جب ایک بندہ آپ انہوں نے خود بلایا تھا یا آپ لوگ خود گئے تھے؟ نہیں, ہم خود گئے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے گھر میں 3-4 دفعہ جا چکا ہوں اور میرے خیال میں کافی افیکٹس ہیں, لیکن وہ ریزولوشن کی طرف ہم کوئی نہ کوئی سلوشن نکالتے ہیں. زبیر صاحب آپ کو پتہ ہے, قطع کلامی کی معافی, آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ خود ملاقات ہوئی ہے اشرف ریڈی سے, تو آئی نو انہوں نے آپ کے اوپر یہ خاص طور کے اوپر الزام لگایا آپ پہ. زبیر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ زبیر صاحب ہمارے پاس آئے تھے, وہ مارکیٹنگ لینا چاہتے تھے اس پروجیکٹ کی, ہم نے انہیں نہیں دی, اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری فیکٹریز کو اکٹھا کر کے کہ میرے خلاف پوری کی پوری مجھے ملائن کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے یہ
زبیر اورکزئی صاحب جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اچھا, اس میں بالکل اب اس کا کچھ کہہ تو نہیں سکتے, پروجیکٹ تو ان کا 2014 سے سٹارٹ تھا اور انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں جی میں وہ اسی سائٹ پہ آ رہا ہوں کہ جب انہوں نے مجھ سے ملاقات کی, انہوں نے کہا کوئی سلوشن بتائیں. ہم نے کہا کہ یہ سلوشن ہے کہ آپ پروجیکٹ اسٹارٹ کر لیں, جیسے ہی آپ کسی ایک 6 مہینے کا آپ ذرا بیک اپ رکھیں پیسوں کا, اب جیسے ہی پھر اس کے بعد لوگوں کو ٹرسٹ لیول ہو جائے گا. یہ ہم کور کمیٹی والوں نے کچھ نے ان کو سجیشن دی تھی, پھر لوگ ایسا ایسا ہم ایک کمیٹی بنی ہوئی ہوگی, پھر ہم وہ چیک اینڈ بیلنس آپ پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ اشرف صاحب آپ کا نام بہت مارکیٹ میں خراب ہو چکا ہے, تو اب آپ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا تو آپ کسی مارکیٹنگ کمپنی کو انگیج کریں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ہی پروجیکٹ دے دیتا ہوں. تو میری آلریڈی مارکیٹنگ کمپنی ہے پراپرٹی 051 کے نام سے, اور ہم کافی پروجیکٹ مارکیٹ کر رہے ہیں. اچھا نام ہے, جانتے ہیں لوگ, بالکل ٹھیک ہو. تو ہم نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا پروجیکٹ مارکیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ میرے آفس میں ان کی ملاقات بھی ہوئی, لیکن میں نے کہا یہ تب ہم ابھی آپ کا پروجیکٹ مارکیٹ نہیں کریں گے, اپنی ویب سائٹ پہ نہیں لگائیں گے جب تک آپ کنسٹرکشن نہیں شروع کر لیتے. اس سے پہلے ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ جتنے لوگ ہیں پھر ہم غلط انفارمیشن کو دے رہے ہیں, پھر ہم اور لوگوں کو اس میں پھنسا تو نہیں سکتے. تو بالکل میں نے انہیں کہا کہ پروجیکٹ میں لوں گا, کیونکہ ہمارا ایک اپنا طریقہ ہے, آپ کو ہیلپنگ ہینڈ دیتے ہیں, آپ کو ہیلپنگ ہینڈ ہے بیسیکلی کہ تاکہ کیونکہ آپ ان ان کے آفس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو آپ اس ٹائم پہ ان کے جو پارٹنر ہیں ارشاد خان ہے اور باقی ہیں, تو آپ اس ٹائم پہ چلے جائیں تو آپ کو شاید ایک دکان آپ کو 10-15 لاکھ میں بھی دے دیں. وہ ان کے مطلب جو 50 لاکھ کی دکان ہے وہ 15 لاکھ میں دے دیں. تو وہ مارکیٹ انہوں نے اتنی گرائی ہوئی ہے کہ, اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے سلمان صاحب, اس کی زمین کی پرائس اپریشیٹ ہو رہی ہے جو اس نے لینڈ لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اپارٹمنٹس جو اتنے ہمیں فائل دیے ان کی پرائس اپریشیٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ ون ون سچویشن میں ہے, ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم لاس میں ہیں کیونکہ ہمارے اپارٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ہم مارکیٹ میں بیچنے بھی جائیں تو اگلا مجھے 5 اور دکھا دے گا, لیکن لینڈ اس کے نام پہ ہے. اگر اس ٹائم پہ اس نے 25 لاکھ روپے مرلے کے حساب سے لی تھی جگہ, ابھی 1 کروڑ کی ہے. اور ایک اور جو اس نے فراڈ ہے, لیکن اس کو یہ بہت بڑا گیمر ہے, اس نے ایل او پی لیا 18 اگست 2022 کو سی ڈی اے سے. ٹھیک ہے. اور اس میں اس نے 6 کنال اور 11 مرلے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ میرے پاس میپ پڑا ہوا ہے جس میں اس کی جو لینڈ ہے کرنٹ وہ تقریباً 16 کنال بنتی ہے. اچھا, ڈبل. اور ان کے جو کریم بندہ ہے اس سے ہماری جب بات ہوئی تو وہ ویڈیو بھی ہمارے پیج پہ موجود ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ زمین بھی ہماری ہے, لیکن ابھی ہم نے اس کو سی ڈی اے میں ایکسپینشن کے لیے دیں گے بعد میں. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی جب آپ نے ایل او پی کے لیے اپلائی کیا تو آپ نے ایک ہی دفعہ پورے پروجیکٹ کو کیوں نہیں کیا. یا تو آپ کے پاس صرف 6 کنال 11 مرلے کا انتقال تھا, آپ کے پاس باقی انتقال نہیں تھا, صرف قبضہ تھا آپ کے پاس. اور پھر یہ بھی بہت زیادہ خطرناک بات ہے باقی افیکٹس کے لیے کہ 6 کنال 11 مرلے پہ آپ کا پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ ہوتا. اور مے بھی اگر یہ کل پروجیکٹ سٹارٹ کرے اور پیچھے والے جو زمین والے ہیں انہوں نے ان کو لینڈ اگر ٹرانسفر نہیں کی ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ میرے پاس پورا وہ گوگل کا وہ میپ پڑا ہوا ہے جو اس کی زمین ہے, 63,395 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو وہ اب اس میں عمر شاہ صاحب, آئی کم بیک ٹو یو. آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیز کی جو منسٹر ہیں ان کو بھی ٹچ کیا اور آپ نے ان سے چیک بھی لے لیا, اب یہ معاملہ تو کسی طرف نظر نہیں آتا جاتا ہوا. آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے؟ آپ نے کیا سوچا ہے کہ اب آپ کا آگے کا کیا ارادہ ہوگا؟ جی ہم تو پہلے کوشش کریں گے کہ یہ لیگل طریقے سے اور اچھے طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اس کے کچھ جان پہچان والے لوگ ہیں, ہم نے اس کو ابھی درمیان میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مہینہ 1.5-2 میں ہم سمجھیں کہ بھئی وہ بات نہیں بنتی ہے تو ہم پھر کیس بھی کریں گے. اور کیس کے علاوہ پھر باقی جو پاکستان میں رائج طریقے ہیں پیسے وصول کرنے کا, یعنی اب وصولی پروگرام شروع ہوگا. اپارٹمنٹ وغیرہ والا تو معاملہ میرا خیال ہے وہ پیچھے رہے گا. یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ڈیپٹ کلیکٹر جو ہوتے ہیں جی جی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ہوتے ہیں اور یہاں بھی ہوتے ہیں. جی ہمارے علاقے میں بھی لوگ ہیں جو آپ سے وہ آپ کا قرضہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑے ڈسکاؤنٹ کے اوپر, اور پھر وہ اپنی طرف سے وصول کر لیتے ہیں. ہاں یہ ہے. تو اب بیسکلی
جو مجھے عمر شاہ صاحب آپ کی بات سن کے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ قانون کے اوپر بھی کوئی بہت زیادہ آپ کا ٹرسٹ لیول ویسے نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے تھانہ کچہری کے اندر آپ خود خوار ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو یہ آپ کی افیکٹیز کی ایک پوری کی پوری ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، وہ پچھلے 2 سال سے زبیر صاحب بہت اچھی لیڈ لے رہے ہیں، لیکن کوئی خاص اس کے اندر ابھی تک پرفارمنس یا کوئی کام نہیں ہو سکا. جی ایک سال پہلے تقریباً ایک سال پہلے ہے. نیب سے جو ہمیں وہ امید ہے. نوٹس آئی تھی، تو جا کے وہ 1 سال تو ہو گیا جس کے وہ ہم نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں، اور بس وہی سبمٹ کیے ہیں. اس کے بعد نہ نیب سے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہیں کہ ان کے کیا لائن آف ایکشن ہے، کیا کر رہے ہیں، اور نہ ہمیں کچھ مطلب ہے کہ ابھی تک نیب سے ایسے کوئی وہ ہے. عمر صاحب آپ کے بارے میں حبیب جالب صاحب کی آپ کی نظر، آپ کی سماعت ہمارے ناظرین کے لیے، حبیب جالب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رشوتیں لے لے کے پھنسا ہے تو رشوتیں دے دے کے چھوٹ جا. تو میرے خیال ہے اشرف کریم ڈیڈی صاحب بھی ایگزیکٹلی اسی فارمولے کے اوپر کاربند ہیں کہ وہ پیسے تو انہوں نے کافی سارے اکٹھے کر لیے ہیں فراڈ شارٹ سے، اور اب وہ پلی بارگینز یہ آگے پیچھے اس قسم کے اداروں کو پیسے دے کے اپنے آپ کو اپنی اسکن کو سیو کر لیتے ہیں. زبیر صاحب آپ کا کیا لایا ہے عمل ہے جی آگے کے لیے؟ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم میرے خیال میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میرے خیال میں سی ڈی اے بھی ہمیں کوئی جواب دے دے کہ ایک پروجیکٹ وہ انلیگل کر رہا ہے اور پھر اسی پروجیکٹ وہ 2021 میں 2022 میں یہ اس کو ایل او پی بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. 2015 میں وہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی جس میں یہ اشرف کے پروجیکٹ دونوں انلیگل تھے اور کہہ رہے تھے یہ ڈیمولش ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد 2021 تک ان کا لاسٹ آیا تھا کہ فائنل نوٹس ٹو ریموو ان اتھرائزڈ کنسٹرکشن فارچون امپائر اور ریزیڈنسی کا. یہ میرے پاس ہے سی ڈی اے کا فائنل نوٹس، اوپر لکھا ہوا ہے رجسٹرڈ. پھر اس کے بعد آپ 1 سال بعد یہی تو میرے خیال ہے زبیر صاحب قطع کلامی کی معافی، میرے خیال میں یہی تو وجہ تنازع جو ہے وہ اشرف ڈیڈی صاحب کی فیور کے اندر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ لیگل جو ساری کاروائی چل رہی تھی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نثار صاحب کی اس کے پیچھے تو وہ جا کے چھپ گئے ہیں. سر بلڈنگ کارپوریشن کا آپ دیکھیں تو E11 میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ 2018 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کنفارمیٹی کرائی بھی ہے جی. تو 2014 میں آپ سی ڈی اے کو لیٹر لکھ کے کیوں کر رہے ہو کہ یار ہمیں آپ این او سی دیں؟ یہ 2014 کا میرے پاس ان کا لیٹر پڑا ہوا ہے جو انہوں نے سی ڈی اے کو لکھا ہے. اس طرح کے لیٹر والے زمانے تو چلے گئے ہیں کہ آپ لیٹر لکھیں، پھر سی ڈی اے نے ان کو 2015 میں رپلائی دیا، بلکہ کچھ مہینوں بعد دیا کہ آپ ہمیں یہ فارمیلٹیز پوری کریں. پھر یہ 6 مہینے سوئے رہے، پھر انہوں نے 15 میں پھر ان کو لیٹر لکھا. یہ تو یہ ہے کہ دکھانے اپنی بکس بھرنے والی بات ہے. 15 میں پھر 16 میں پھر لیٹر لکھا. اگر آپ نے فارمیلٹیز ہی بھرنی تھیں چلیں ٹھیک ہے، اس سے پہلے سارا کچھ. ابھی آپ کو ایل او پی ملی ہے، اس میں فارمیلٹیز ہیں کچھ، اور اس میں لکھا ہوا ہے ودن 3 months آپ نے اپروول کے یہ ساری فارمیلٹیز جمع کرانی ہیں. ٹھیک ہو تو 3 مہینے تک گزر چکے ہیں. بہت مختصراً زبیر صاحب وے فارورڈ آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہم نے سر یہ سوچا ہے کہ سول سوٹ ان پہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور آلریڈی جو ہمارا ایک کیس ان پہ چلا ہے جو ان کی مسز نے اور ان کے بیٹے نے ہم پہ فائرنگ کروائی ہے، تو آلریڈی وہ بھی کیس میں ہیں اور ان کے گارڈ بھی کیس میں. ابھی وہ کیس ہمارا عدالت میں چل رہا ہے اور ہم بس انصاف کی توقع کر سکتے ہیں جی وہاں سے. اور یہ ہماری 1 کروڑ 2014 میں جو انویسٹمنٹ پھنسی تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اگر ہم نے کہیں اور انویسٹمنٹ کی تھی، بہت اچھی اپرچونیٹی اس ٹائم پہ تھی، تو میرے خیال میں 4 times 4 تو ابھی تک ہو چکی ہوتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی جو آپ کی باقی ارباب اختیار کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، کہیں سے کوئی رے آف ہوپ آپ کو ہے؟ کوئی نیب سے، کوئی عدالت سے، کوئی پولیس سے، کوئی تھانے سے، کچہری سے، کہ آپ کو لگتا ہے کوئی؟ میرے خیال میں کہ ہمیں اپنا جوڈیشل سسٹم جو بھی ہے اس پہ پھر بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. نیب جو ہے اتنا اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اتنا ٹائم نیب کو لینا چاہیے. جب ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ 100 اپلیکینٹس ہو جائے تو 100+ اپلیکینٹ ہو گئے، ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، بہت بہت شکریہ عمر شاہ صاحب، آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکال کے آئے. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین، یہ صورتحال رہی. آپ سے ذکر کر رہے تھے فارچون ریزیڈنسیا، فارچون امپائر کا، اس کے جو اونر ہیں اشرف کریم ڈیڈی، ان کا کہ انہوں نے کس طرح سادہ لو عوام کو بیوقوف بنایا ہے. کروڑوں اربوں روپے کی جو رقم ہے وہ ہڑپ کر چکے ہوئے ہیں. پیچھے ان کے جاتے ہیں تو دھوس دھاندی کا معاملہ کیا جاتا ہے، مظاہرین گھر کے اوپر جاتے ہیں ان پہ کھلے فائر کیے جاتے ہیں. 30 سے زیادہ کے قریب FIRs ان کے اوپر جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو پاکستان کی بہت مشہور مانی جانی تانی شخصیت عقیل کریم ڈیڈی کے بھانجے بتاتے ہیں بھی. ہمارے جو سورسز ہیں، ہم نے جتنی چیزیں ریسرچ کی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. میرے خیال میں
ارباب اختیار کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اتنے عرصے سے لوگوں کا پیسہ پھنسا ہوا ہے. نیب کے اندر 100 سے زیادہ 125 سے زیادہ لوگ متاثرین جو ہیں وہ ان کو کانٹیکٹ کر چکے ہوئے ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ اس کیس کے اندر ان متاثرین کے لیے جلد از جلد جو ہے وہ کچھ کیا جا سکے. ناظرین جائیں گے جلدی سے ایک بریک کی طرف. بریک کی دوسری طرف دیکھیں گے ہاؤس آف دا ویک. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس.